اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کربلا کے اسباب کے اوپر ہم نے جو سیریز لاسٹ ایئر کی تھی اس میں تقریباً 11 پارٹس ہم نے کیے تھے اور ہم پہنچے تھے مقام کربلا تک، پیچھے سے اس کی ہسٹری کو لے کے چلتے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے متعلق ہم نے آخری گفتگو کی تھی، اور آخری گفتگو میں میں نے بتایا تھا کہ حسین کو بنائے لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیوں کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ بھی مصائب بیان کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور اہل سنہ کو تو اللہ نے شاید توفیق ہی نہیں دی ہوئی اس بات کو کرنے کی۔ تو اصل میں امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھا وہ حسین کو نہیں سمجھ سکتا، اور جس نے حسین کو نہیں سمجھا وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ صریحاً دین کے لیے قربانی ہے۔ میں آپ کو بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ فنگر ٹپس پہ لے لیں، جو آپ کے بڑے بڑے پلرز آف اسلام تھے وہ سارے کے سارے بدل دیے گئے تھے۔ یزید کے دور میں نہیں، یزید سے پہلے اس کے باپ کے دور میں جو ہیں وہ بدل دیے گئے تھے۔ نماز بدل دی گئی تھی، ہمیں صحیح روایات ملتی ہیں کہ بغیر تکبیروں کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ایک میں نے آپ کو شاید پہلے واقعہ سنایا ہو، حالت یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو ہریرہ نے جناب معاویہ کے دور میں معاویہ کے ابتدائی دور میں مکہ میں نماز پڑھائی، تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک احمق بوڑھے کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے 4 رکعتوں میں 22 تکبیریں کہی ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن عباس نے سن کے کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کی سنت ہے۔ یعنی لوگ اصل طریقہ نماز کو بھول چکے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ پھر اس سے 4-5 سال بعد جب مروان مدینے کا گورنر تھا، تو وہ جب شہر سے باہر جاتا تھا تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ گورنر مدینہ بنا کے اپنی جگہ پہ جاتا تھا، تو ابو ہریرہ بھی اس وقت تکبیروں کے بغیر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ ہوگی حال آپ کے نماز کا۔ عید کا خطبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے خطبہ بیان کیا جاتا تھا۔ یہ چونکہ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرواتے تھے، امیر معاویہ کا یہ حکم تھا، تو لوگ نماز پڑھ کے تو نکل جاتے تھے، خطبہ نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان لوگوں کی ذہنیت کو ایویلیویٹ آپ نے خود کرنا ہے۔ عید کا دن ہے، بزرگ صحابی جناب ابو سعید خدری عید کی نماز پڑھنے کے لیے گراؤنڈ میں آئے ہیں مدینہ کی۔ مدینہ کا گورنر مروان بن حکم ملعون جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے اٹھا، اور اس نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ شروع کرنا چاہا۔ ابو سعید خدری نے اس کا بازو پکڑا اور کہا کہ یہ خلاف سنت ہے، اور اس نے آگے سے جو لفظ کہے مولویوں نے اس کے ترجمے میں بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پلسرات کے اوپر روک کے پوچھے گا۔ اس نے کہا کہ جسے تم جانتے تھے وہ چلا گیا،
یہ بات سیدھا رسول اللہ کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس نے کہا یہ میں ٹائٹل میں یہ حدیث لگا کے اس کا نمبر بھی لگا دوں گا، اس نے کہا کہ جسے تم جانتے تھے وہ چلا گیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، اب ہمارا سسٹم چلے گا۔ ان مولویوں نے ترجمہ اس کا یہ کر دیا کہ جسے تم جانتے تھے وہ سنت ترک کر دی گئی، یعنی کوئی ظلم و ستم کی کوئی ایک بات ہو تو ہم نہ روئیں۔ اس نے یہ بات کہی کہ جسے تم جانتے تھے وہ چلا گیا۔ جناب ابو سعید خدری نے کہا کہ میں جسے جانتا تھا وہ بہت بہتر تھا اس سے جسے میں نہیں جاننا چاہتا۔ اچھا، اور یہ عید کی نماز بھی کا طریقہ بھی چینج کر دیا گیا۔ آگے آ جائیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ لوگ عبداللہ بن عباس کے پاس گئے، عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس گئے کہ ہمیں معاویہ کے دور میں بیت المال کو غیر شرعی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، سیاسی رشوتیں دی جا رہی ہیں، بیت المال کا مال، یہ لفظ ہیں کہ بیت المال کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے کھایا جا رہا ہے، کیا ہم انہیں زکوٰۃ دیں؟ تینوں برگزیدہ صحابیوں نے کہا کہ تم اسے زکوٰۃ دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا وبال حکمران کے سر پہ ہوگا۔ پھر آخر میں یہ وقت آیا کہ لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، کہا کہ اب اس نے غیر مسلم عمل بنا دیے ہیں، ہمارے گھروں پر زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے عیسائی آتے ہیں۔ دوستو، یہ ظلم، یہ ستم اسی دور میں ہوا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اب نہ دو۔ یہ ہو گئی آپ کی زکوٰۃ کا سسٹم۔ یہ میں پکی روایات ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ سے باہر نکلوں میں آپ کا مجرم ہوں۔ اس کے بعد حج پہ آ جائیں، نماز، زکوٰۃ، اب حج پہ آ جائیں۔ حج کے بارے میں عبداللہ بن عباس کی پکی ٹھٹھی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے میدان منی میں فرمایا کہ مجھے تکبیروں کی آواز نہیں آ رہی۔ لوگوں نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی بندہ اونچی آواز میں تکبیر نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے جی، لوگ معاویہ کے خوف کی وجہ سے تکبیر اونچی نہیں کہہ رہے۔ عبداللہ بن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے اور فرمایا کہ ان نامرادوں نے بغض علی میں سنت رسول کو ترک کر دیا، بغض علی میں سنت رسول کو ترک کر دیا، اور بغض علی جس میں ہو اس کے بارے میں رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ بڑا کلیئر ہے، مسلم کی حدیث 240 میں، کہ اے علی تم سے صرف مومن محبت کرے گا اور تم سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ جناب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے، انہوں نے بغض علی میں سنت رسول کو معطل کر دیا۔ اور عبداللہ بن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے، اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اونچی آواز میں تکبیریں کہنی شروع کر دیں۔ یہ حال حج کا ہو گیا ہوا تھا۔ کس سسٹم میں آپ کو بتائیں کہ پورا ایک اسلام کا نیا ورژن جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا۔ اس نئے ورژن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ایک بڑا مجرم دکھایا گیا تھا، مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو خلاف اسلام اور غیر مسلم دکھایا گیا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر دمشق میں پہنچی اور کہا کہ ان کو مسجد میں قتل کر دیا گیا حالت نماز میں، تو لوگوں نے کہا کہ علی تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، مسجد میں کیا لینے گیا؟ اس طرح کا پراپیگنڈا کیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے اس کے اوپر۔ عمر بن عبد العزیز نے جب پابندی لگائی کہ کوئی مولا علی پر سب و شتم نہیں کرے گا خطبے میں، تو دمشق کی مسجد میں ایک شور اٹھا کہ ایک عظیم تر سنت جو ہے وہ آج ترک کی جا رہی ہے۔ یعنی لوگوں کی ایک تین چار نسلیں جوان ہوئیں اسی پراپیگنڈا کے تحت کہ علی پر سب و شتم کرنا سنت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت بڑی
ایک ڈسپیوٹڈ ڈیبیٹ جان بوجھ کر انیشیٹ کروائی گئی امیر معاویہ کے دور میں، اور وہ یہ تھی، وہ جو جبر اور قدر والی جو ہے ڈیبیٹ۔ آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دور میں کسی صحابی نے کبھی یہ سوال نہیں کیا، جتنی روایات ہیں ساری غلط ہے، کسی صحابی نے یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بیانیہ کریٹ کیا، بیانیہ یہ کریٹ کیا کہ اللہ نے علی کو شکست دی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو معاویہ کبھی حکمران نہ بن سکتے۔ اسی طرح عبد الملک بن مروان نے اپنے سگے کزن عمر بن سعید کو قتل کر کے، تو اس نے کہا کہ اللہ نے اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا دا خوف کر، تو قتل کیتا؟ اس نے کہا بھئی اگر اللہ نہ چاہتا تو میں اسے قتل نہ کرتا۔ اور اس کے اوپر سلطنت کے چراہوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، ہر جگہ پر یہ ڈیبیٹ کرائی گئی جبر اور قدر کے مسئلے کے اوپر۔ اسی ریٹیلیشن میں پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اسی ریٹیلیشن میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ تقدیر ہے ہی نہیں۔ یہ اسلام کے نئے ورژن بنانے کی ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی، ٹھیک ہے۔ ایون کہ یزید ملعون نے، میں اس پہ آؤں گا، لیکن یزید لعنتی کردار نے جب جناب امام زین العابدین کو مخاطب کیا اپنے دربار میں، تو کہا کہ تم پر یہ حالت اس لیے آئی ہے کہ تم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور جب ابن زیاد کے دربار میں اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، اس کو بتایا گیا کہ علی بن حسین ہے، تو اس نے کہا اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کر دیا؟ تو اس کو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کا بڑا بھائی اس کا نام بھی علی بن حسین تھا، یعنی اللہ نے قتل کر دیا۔ یہ نظریاتی ڈیویشن پیدا کی گئی اسلام میں۔ یہ صورتحال، یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ یزید کے دور کی نہیں ہے، یہ یزید سے پہلے کی دور کی ہیں۔ اس لیے یزید کے خلاف امام کا قیام ایسے ہی ضروری تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تبلیغ ضروری تھی۔ کوئی شخص اگر اس میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کو منہ پہ جواب دے اس کا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے کہ وہ خون جو بقائے اسلام کے لیے بہایا گیا، تم اس کو متنازع بنا دو۔ حسین کے خون پر تنازع کرنے والے اگر کسی مذہب کے دعوے دار ہیں تو ہم اس مذہب کو نہیں مانتے، جو مرضی لے آؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کردار کو میں آج بے نقاب کرنا چاہتا ہوں، جس کو جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا، ان کی پہلی قسط اس وقت کی چلی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایسے ہی تلوار نہیں اٹھا لی تھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اہل بیت کو چھریوں سے ذبح کرنے کے پیچھے جو بیانیہ تھا، وہ آج بھی وہی ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے باقاعدہ فتویٰ لیا تھا انہوں نے، اور فتویٰ دینے والے وہی لوگ تھے جو آج فتوی بازی کا کام کرتے ہیں۔ یہ روایت انہوں نے بنو امیہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ ایک شخص تھا قاضی ابو شریح، قاضی شریح کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے جناب عمر ابن الخطاب نے کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا، لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ جناب عمر ابن الخطاب نے کوفے کی قضاء کا معاملہ قاضی جناب عبداللہ بن مسعود کو دیا تھا، اور عبداللہ بن مسعود کی فیور میں لکھا ہوا وہ خط آج تک تاریخ میں موجود ہے، جس میں جناب عمر بن خطاب نے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی جان سے پیارا شخص تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلین مبارک اٹھاتا رہا ہے، اور یہ مجھے پوری سلطنت، پوری دنیا سے عزیز ہے۔ میں اپنا جگر چیر کے تمہیں یہ شخص دے رہا ہوں، اس کی گستاخی نہ کرنا۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پائی انہوں نے، اور ہمیں ایک بہت بڑا سٹرانگ ایویڈنس ملتا ہے کہ انہوں نے جناب ابو ذر غفاری کی پڑھائی تھی نماز جنازہ حج کے سفر پہ جاتے ہوئے۔ اس وقت سیدنا عثمان کا دور تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ ان کی وفات سیدنا عثمان کے دور میں ہوئی ہے، کیونکہ سیدنا علی کے سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو وہ جب تک سیدنا عمر رہے ہیں
ہمیں کوئی دستاویزات ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو قاضی کے عہدے سے برخاست کیا ہو۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود جب انہوں نے ابو ذر غفاری کو دفن کیا ہے وہ اس وقت کوفہ سے تشریف لا رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل کوفہ میں قیام پذیر تھے، لہٰذا ابو شریح کو جناب عثمان کے دور میں قاضی بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مسلسل ان لوگوں کی آنکھ کا تارا رہا۔ اب اس کے کردار کو چھپایا کیوں جاتا ہے؟ میں آپ کو حیران کن معلومات دیتا ہوں۔ اس کے کردار کو سنی بھی چھپاتے ہیں، اس کے کردار کو شیعہ بھی چھپاتے ہیں۔ شیعہ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں، بڑا کوئی محقق قسم کا اسکالر ہوگا تو شیعوں میں سے وہ بولے گا، ادروائز عام لوگ نہیں بولتے۔ جو فقہ حنفی ہے وہ ابو شریح کے فتووں سے بڑی پڑی ہے، اس لیے اس ملعون کا کردار واقعہ کربلا میں چھپایا جاتا ہے، اور اہل تشیع اس کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ اس نے مولا علی کے دور میں اپنے آپ کو کے اوپر لبادہ اڑا اور اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا جی شیعہ نے علی جو ہے وہ ثابت کیا، اسی وجہ سے مولا نے بھی اس کو کوفہ کی قضاء کے اوپر برقرار رکھا۔ اس ملعون کو بلایا گیا، ابن زیاد نے بلایا اور اسے کہا کہ حسین باغی ہے، یہ جو آج حسین کی بغاوت کی بات کرتے ہیں نا، یہ لعنتی مردود شخص، اللہ ان کے ماؤں کے دودھ ان کے اوپر حرام کرے، ان کی جینیٹکس میں فرق آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ اسی نظریے کے پیروکار ہیں، یہ اسی بیانیے کے ہولڈر ہیں۔ اس نے ابن زیاد نے قاضی ابو شریح کو بلایا اور اس نے کہا کہ حسین نے امیر کی اطاعت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر فتویٰ دو۔ یہ حدیث ہے، انہوں نے وہ حدیثیں جو صحیح، آج میں آپ کا یہ پورا کنسیپٹ کلیئر کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے امیر کے خلاف بغاوت کی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، میرا اپنا یہ حسن ظن ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہوا تھا، لیکن میں نے ان کی زبان سے خود سنا ہے، انہوں نے کہا کہ حسین، کسی بندے کا ریفرنس دے کے کہا کہ حسین اپنے نانا کی تلوار سے ہی قتل ہو گیا، اور پھر فرمایا ہاں وہ حدیث تو ہے کہ امیر کے خلاف جو بغاوت کرے وہ واجب القتل ہے۔ وہ عقل کے اندھو، وہ حدیث ہے جو امیر ہو، جو اسلامی امیر ہو۔ میں چونکہ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کو قرآن سے جس لے کے دوں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یہ بد دیانت لوگ منکم نہیں پڑھتے، اتنی آیت پڑھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر، آگے لفظ ہے قرآن پاک میں، آپ چیک کر لیجئے، آگے لفظ ہے منکم، جو تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولو الامر کی جو تمہاری طرف سے ہو۔ منکم کا مطلب کیا ہے؟ اور جو تمہاری طرف سے ہو، یعنی وہ امیر جس کو مسلم امہ منتخب کرے، اور وہ امیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستوں پر چل رہا ہو، جو قرآن کے قوانین کو فالو کر رہا ہو، اس کے بارے میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ناک کٹا حبشی بھی ہو تو اس کی اطاعت کرنا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تلوار کے زور پر آ کے بیٹھ جائے، کوئی ولی عہدی کے ذریعے اپنے مسلمانوں کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لے، کوئی ملوک بن کے مسلمانوں کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا قرآن کی شریعت کو نافذ کرنا تو دور کی بات، جو خون بہا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا، جو صحابہ کی متبرک بیٹیوں، تابعیوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کروائے، جو مدینے کی پاک طیب بستی کو مباح قرار دے دے، جس کے دور میں مدینے میں صحابیوں کا قتل و غارت کیا جائے، جس کے دور میں ابو سعید خدری کی داڑھی نوچی جائے، جناب جابر بن عبداللہ کا گھر لوٹ لیا جائے، جناب عبداللہ بن مطیع کو قتل کیا جائے، جس کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا جائے،
جس کے دور میں کعبہ کا غلاف جلایا جائے، جس کے دور میں کعبہ پر پتھر پھینکے جائیں، یہ کہتے ہیں اس امیر کی اطاعت کرو۔ یہ ایسا بے غیرتی والا بیانیہ اہل سنت والجماعت اٹھائی پھرتی ہے کہ کوئی بھی ظالم حکمران تمہارے اقتدار پہ قبضہ کر لے، چاہے وہ تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائے، تم اس کے خلاف بول نہیں سکتے۔ یہ کس نے بنایا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ابو حنیفہ کی آڑ لے کے، وہ جو دو دکاندار تھے نا، ابو یوسف اور ابو محمد، جنہوں نے ابو حنیفہ کے نام لے کے فقہ حنفیہ چھاپی ہوئی ہے، ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو ہم تک نہیں پہنچی۔ ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہو۔ امام ابو حنیفہ پر اللہ کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ زید بن علی کے ساتھ نکلنا ان اموی بادشاہوں کے خلاف ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں نکلنا۔ امام زید کی جس طرح انہوں نے حمایت کی، امام ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ان کے یہ دو جو شاگرد تھے، انہوں نے وہ عہدے قبول کر کے اور پھر امام ابو حنیفہ کی آڑ لے کے فقہ حنفیہ تحریر کی ہے۔ اچھا، یہ جو آگے چلتے ہم شریح کی بات کر رہے تھے، شریح کو بلایا گیا اور اسے کہا کہ فتویٰ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک دن کا جو ہے نا وہ ٹائم دو سوچنے کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ٹائم لے لو۔ وہ گھر گیا تو اس کے پیچھے 80,000 دینار کی تھیلی اس کو بھیجی گئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ تھیلی اس نے رکھ لی، گھر پہ پہرا لگا دیا گیا اس کے۔ صبح دوبارہ اس کو طلب کیا گیا، ٹھیک ہے، اسے کہا گیا تو اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ بیچ دیا، اور اس نے قتل حسین کے فتوے پر اس لعنتی کردار نے دستخط کیے۔ وہ فتویٰ لے کے پھر اہل کوفہ میں گھمایا گیا، لوگوں کو دکھایا گیا کہ حسین واقعی واجب القتل ہے۔ یہ کوئی آپ کو نہیں بتاتا، کوئی آپ کو نہیں بتاتا، اس لیے کہ دونوں فرقوں کی جان جاتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے۔ قاضی ابو شریح کا فتویٰ لے کے، وہ شخص تھا کہ سیدنا عثمان کے دور سے لے کر یزید ملعون کے دور تک وہ مسلسل کوفہ کا قاضی چلا آ رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے حوادث آئے رستے میں، کیا کچھ ہوا، لیکن اس بندے میں کیا فن تھا کہ وہ تقریباً 55-60 سال جو ہے وہ رہا۔ اس کا 35 اور 60 کتنے ہو گئے؟ تقریباً 25-26 سال، ٹھیک ہے جی۔ اگر سیدنا عثمان کے بھی 8-10 سال ڈال لیں تو یعنی کوئی 30-35 سال کے قریب وہ اس عہدے پہ برقرار رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بے تحاشا فتوے فقہ حنفی میں شامل ہیں، اس لیے اس کا یہ کردار نہیں بیان کیا جاتا۔ یہ سارا بیانیہ اسی کا تھا، اسی نے یہ فتوے کے اوپر دستخط کیے اور جناب امام حسین علیہ السلام عالی مقام کو واجب القتل قرار دیا۔ اور پھر وہ اس فتوے کی آڑ لے کے اعلان کیا گیا کوفہ کے پورے شہر میں کہ کوئی بالغ مرد جو لڑنے کے قابل ہے وہ شہر میں نہ رہے، اگر کوئی شہر میں پایا گیا تو اس کے اہل و عیال سمیت وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بنیادی وجہ تھی اہل کوفہ کی غداری کی، ٹھیک ہے جی۔ ایک وجہ قاضی ابو شریح کا فتویٰ، اور دوسرا یہ سرکاری حکم کہ جو شخص بھی پایا گیا اس کے اہل و عیال سمیت قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ جو تھے اہل کوفہ، ان کا کردار واقع ہی کمزور ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بے قصور ہے۔ بہرحال یہ اس خوف کا شکار ہوئے، اور ایک وقت کے جناب مسلم بن عقیل کی 40,000 بندے نے بیعت کی، اور ایک وقت کے مسلم بن عقیل کو کوئی گھر میں ٹھہرانے پہ، پانی کا گلاس پلانے پہ تیار نہیں تھا۔ یہ اہل کوفہ کے مزاج کی متلون مزاجی کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ جو کچھ مرضی تھا اس وقت تک ابن زیاد کے پاس اپنا لشکر کوئی نہیں تھا، کوئی 100-200 ذاتی گارڈ ہوں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی فوج دمشق سے آئی، نہ بصرہ سے آئی، نہ مصر سے آئی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے اہل کوفہ ہی تھے۔ اہل کوفہ کیوں گئے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، لیکن یہ وہی اہل کوفہ ہیں جو شیعہ نے علی کا دم بھرتے تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ رہی نہیں۔
ٹھیک ہے، اور نہ ہی آج کے جو اہل تشیع ہیں ان کو غصہ کرنا چاہیے، جس نے جو کیا وہ بھرے گا۔ یہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کربلا کے فزیکل ایونٹ کا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آل رسول تپتی ریت کے اوپر ذبح کر دی گئی، اور بے گرو کفن جو ہیں وہ تمام لاشیں چھوڑ دیے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں جاتے جاتے ایک آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی ہے abdulsalamrf.com کے نام کے اوپر۔ یہ پوری کی پوری پلے لسٹ اس ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارا سیریز، یہ ان قریب 1-2 مہینوں میں ہم اس کو کتابی شکل میں بھی دے رہے ہیں، تو وہ بھی مارکیٹ میں آ جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اگر کنٹینٹ دیکھنا چاہیں تو ویب سائٹ abdulsalamrf.com کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی تھوڑی سی سپیڈ بڑھائیں چینل کو سبسکرائب کرنے کی۔ آج میں نے دیکھا ہے 50% ویورز جو ہیں وہ نان سبسکرائبر ہیں۔ ایک بٹن دبا دیں، آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ مہربانی ہوگی آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔